پھر نو 71:28 پھر وہ آگے اور دعا ہے ان کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے رب بخشش کر دے میرے والدین کی اور ان لوگوں کے لیے جو داخل ہوا میرے گھر میں ایمان کے ساتھ، اور ان مومن مردوں کی اور ان مومن عورتوں کی، اور ظالموں کے لیے اور تو نہیں بڑھاتا ظالموں کو سوائے تباہی کے. جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا، تو انہوں نے پھر دعا دوسری جو مانگی وہ یہ مانگی کہ اے رب بخشش کر دے میرے والدین اور واسطے جو داخل ہوا میرے گھر میں مومن ہو کر، مومن مرد اور مومن عورتیں. انہوں نے فوراً اس کو اور مزید مومن ایمان والوں کو لے آئے وہ، کہ مطلب یہ نہیں کہ غیر ایمان والے، والدین کو کہہ کے پھر کہتے ہیں میرے داخل ہو میرے گھر میں ایمان والے، اور مومنوں کے لیے اور مومن مرد عورتوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے سوائے نہیں ہے سوائے اور تو نہیں بڑھاتا ظالموں سوائے تباہی کے. ظالم جو ہیں وہ تباہی کی طرف بڑھ جائیں گے. یہ تو ہو گئی ان کی دعا. اب آپ دیکھیں یہ تو تھا باپ کی محبت اور چاہت بیٹے کے لیے دعا، اور جب اللہ نے ان کو جواب دیا تو وہ وہاں سے بیک آف کر گئے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہے، مریم 1942 اور 43 جو کہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے مذہب کے باپ ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہمارے اسوہ حسنہ ہیں، آوازاری کرنے والے ہیں، سچے نبی ہیں. بہت ساری باتیں صفاتی نام اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں پکارا. مقام ابراہیم ہے، جہاں عمرہ حج پہ جاتے ہیں ان کا مقام اللہ کے گھر میں مقام ابراہیم ہے. اور اتنا بڑا عہدہ مذہب ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم کا باپ کا مذہب ہے. یہ سارا سٹیٹس دینے کے بعد وہ اپنے والد کو، اپنے باپ کو میسج دیں گے. اور دیکھیے رزلٹ، اذ قال ابی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب اس نے اپنے باپ کے لیے کہا اے میرے باپ تو کیوں بندگی نوکری کرتا ہے جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بصارت رکھتے ہیں، اور نہ وہ تیرے بارے میں کسی شے میں غنی بے نیاز کر سکتے ہیں. یا آگے کنٹینیوٹی میں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے باپ بے شک تحقیق میرے پاس علم میں سے آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، بس میری پیروی کر، میں تجھے ٹھیک راستے کی ہدایت کرتا ہوں. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو، باپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ جس کی تم بندگی کرتے ہو نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ بصارت رکھتا ہے، اور کسی شے سے وہ آپ کو غنی نہیں کر سکتا، کسی بھی شے سے. ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی شے کے اگر ماننے والے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی آپ کا. کوئی بھی انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو آپ پکارے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس علم سے وہ آیا جو آپ کے پاس نہیں پہنچا. باپ والد سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہنچا ہے، بس آپ میری اتباع کرے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا، ٹھیک راستے کی طرف. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں 1944 میں، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے باپ تو شیطان کی بندگی نوکری نہ کر، بے شک شیطان رحمان مہربان کے لیے نافرمان ہے. انہوں نے کھلم کھلا ظاہری بات ہے، گمراہ تو شیطان ہے، دشمن شیطان ہے. وہ جس کی وہ بندگی کر رہے ہیں وہ شیطان کروا رہا ہے، ظاہری بات وہ کہہ بھی رہے اے میرے باپ تو شیطان کی بندگی نوکری نہ کر، بے شک شیطان رحمان کے لیے نافرمان ہے. سورہ مریم 1945 46 47، یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے باپ بے شک مجھے خوف ہے کہ میں مہربان سے تجھے عذاب چھوئے گا، بس تو شیطان کے لیے سرپرست ہو جائے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تجھے کہیں عذاب نہ چھو لے. اپنے والد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ عذاب نہ چھو لے رحمان کی طرف سے، اور تو شیطان کا ولی بن جائے گا، دوست بن جائے گا، یہ ولی ہے سرپرست بن جائے گا. یہ تو تھا پیغام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کہا. اب جو دیکھیے جو ہوتا کیا ہے، جس ایگو میں جس شخصیت کا آدمی باپ بڑی عمر کا بن جاتا ہے اس کا ریزلٹنٹ ریاکشن دیکھیں کتنا خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں کہ والد ان کے باپ کہتے ہیں قال اراغب انت عن عالیتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی
لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اس نے کہا کیا تو میرے الہ خداؤں کے بارے میں نفرت کرتا ہے؟ اگر تو اس سے نہ رکا تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا، اور مجھے لمبے عرصے وقت ہے لیکن چھوڑ دے۔ یعنی یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے پیغام ایسا ہے کہ معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی آیت تلاوت ہو رہی ہے قرآن، اور سب جناب بڑا خوش بڑا اچھا ہر طریقے سے سب مان رہے ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں، سب یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کنفرنٹیشن سمجھ رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اگر آپ پیغام آپ کو ریسیو ہوا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کی طرح آپ شیئر کریں تو یہ ریاکشن لازمی ہے، تب آپ اللہ کی آیت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی باتیں سب سن رہے ہیں اور سب عمل کر رہے ہیں۔ اٹس ناٹ پاسبل لائک دیٹ۔ 20 سال میں 20 آدمی نہیں ہے میرے ساتھ، 20 ایئرس سے میں کام کر رہا ہوں اللہ کے رحم سے اور کرم سے، 20 آدمی نہیں ہے میرے ساتھ۔ یہ ہے ریالٹی آن گراؤنڈ۔ یہ تھوڑی کہ ہر آدمی اتنی بڑی جماعت ہجوم کے ہجوم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاءوں کی سنت یہ رہی کہ ہر آدمی نے ان کو جھوٹا کہا اور ہر پیغمبر کو جھوٹا کہا اور غلط کہا۔ یہ طریقہ کار رہا ہے۔ یہ آپ کوئی آیت دکھا دیں کہ میجورٹی میں 1 لاکھ ہے، شاید یونس علیہ السلام کے ساتھ 1 لاکھ کی نفری بتائی گئی ہے، ورنہ جنرلی قلیل ایمان لائے اور ہمیشہ جھٹلاتے تھے کہ تو جادوگر ہے، تو فلانا ہے اور فلانا، ہر پیغمبر کو برا کہا، ہر پیغمبر کی بات کر رہا ہوں میں آپ کی۔ تو یہ دیکھیں نا ان کے ابا جیسے جب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ میسیج ہے تو وہ کتنا اسٹرانگلی ایڈ کر رہا ہے کہ میں تجھے سنسار کر دوں، مطلب سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ سنسار کا یہ نہیں کہ ایک پتھر ہلکا سا مار دیا، موت مار دوں گا جان سے۔ دوسری چیز کیا کروں گا، انہوں نے آگ میں ڈال دیا، وہ تو الگ بات ہے، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، لیکن ان کا جذبہ دیکھیں آپ، اپنے کفر کا جذبہ، یعنی مشرک تھے جس پہ وہ قائم تھے، اتنا انہیں برا لگا کہنے لگا اپنے بیٹے کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا۔ وہ نوح علیہ السلام کو دے گا، وہ معافی مانگ رہے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے بخشش چاہ رہے ہیں، اور یہاں انہوں نے جو کفر کے اندر انہوں نے کہا سنسار کر دو اس کو۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا رویہ دیکھیے، بیٹا دیکھیے، یہ ایمان سیکھیں آپ لوگ۔ قال سلام علیک استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اس ابراہیم نے کہا تیرے اوپر سلامتی ہو، میں ان قریب اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت چاہوں گا، بے شک وہ میرے ساتھ شفقت رکھتا ہے۔ یہ ہے ایٹیچیوڈ جو ہم کو اپنانا ہے ایمان والوں کی حیثیت سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مانا کہ میں تجھے وہ کہہ رہا ہے سنسار کر دوں گا۔ دیکھیے وہی بات ہے، مصافحہ کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، بخشش نہیں میں نے بتائی تھی بیٹوں کو اپنے باپ کے لیے کیسے پیش آنا ہے۔ واستغفروا، بخشش چاہو، مصافحہ کرو، معاف کر دو، واعذروا، ان سے محتاط ہو جاؤ۔ یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کر کے دکھا رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہیں سنسار کر دوں، وہ کہتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اس نے کہا تیرے اوپر سلامتی ہو، میں ان قریب اپنے رب کے لیے تیرے لیے مغفرت چاہوں گا، بخشش چاہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بے شک وہ میرے ساتھ شفیق رکھتا ہے۔ اور پھر وہ آگے سورہ 86 میں کہتے ہیں وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور بخشش کر دے میرے باپ کے لیے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، یہ گمراہوں میں سے ہے۔ ہم تو باقاعدہ اپنے کو 4-3 آیتیں کیا سمجھ میں آئی، ابا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بھائی یہ سمجھو مرتے دم تک آپ یقین کریں صلاح کے اندر ہم کیا دعا پڑھتے ہیں، یہ نیکسٹ لکھی ہوئی دیکھیں سورہ ابراہیم 14:40-41 رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے اور میری ذریت سے صلاۃ نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے دعاؤں کو قبول کر لے، اے ہمارے رب میری اور میری والدین کی اور مومنوں کی بخشش کر دے حساب قائم ہونے والے کے دن۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ میری ذریت کو نماز پہ نہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پہلے اپنے کو کہا اے رب مجھے صلاۃ پہ قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے،
ربنا وتقبل دعا، اے رب میری دعا قبول کر لے. یہ کس نے کہا؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. وہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نماز کا طریقہ ہی نہیں پتہ تھا. نماز تو ابھی 1400 سال پہلے آسمانوں سے لے کے آئے تھے، 50 سے 5. یہ صلاۃ قائم ہر نماز میں پڑھ رہا ہے. آپ بتائیے کون، ہاتھ اٹھائیے، کون لوگ نماز میں بیٹھ کے شرط میں یہ پڑھتے ہیں صلاۃ کی آیت؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ میجورٹی پڑھتی نہیں پڑھتی؟ تو آپ مجھے بتائیے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ لیں، آپ کا ایمان نہیں ہے ان کو صلاۃ، وہ اپنے وہ کہہ رہے ہیں صلاۃ پہ. انہوں نے یہ دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے صلاۃ پہ قائم کر دے، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو صلاۃ پہ قائم کر دے، ربنا وتقبل دعا، اور رب میری دعا قبول کر لے. تو آپ سمجھتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں تھی؟ کیا وہ صلاۃ نہیں قائم کی انہوں نے؟ کیا ان کی ذریت نے صلاۃ نہیں قائم کی؟ آج تک چلی آ رہی ہے. وہ کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی. اللہ کے گھر میں، اس کے گھر کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر نام ہے مقام ابراہیم مصلی. مصلی کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ کی جگہ. نہیں پہ کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں. عجیب اعتراضات ہیں، اعتراضات پہ اعتراضات ہیں. بلیو کریں آپ، اللہ کہہ رہے ہیں مقام ابراہیم، وہ صلاۃ پہ قائم کر رہے ہیں اور اپنی ذریت کے لیے صلاۃ کے دعا مانگ. ہم نماز میں ہر اتحاد کے بعد ہم یہی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب ہماری دعا قبول کر لے. اور پھر دیکھیے آتا ہے ربنا اغفر لی ولیوالدی، اے رب میرے والدین کی مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے. ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین والمؤمنات لوگوں یوم یقوم الحساب. ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیم، باپ تمہارے مذہب کے، وہ دعا مانگ رہے ہیں. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز کا طریقہ نہیں پتہ تھا، اور یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. کنٹینیوس نان سٹاپ ہر آیت کے خلاف بولنا ہی بولنا ہے. نماز میں پڑھ رہا ہے، ہر آدمی پڑھ رہا ہے. بھائی کون نہیں پڑھ رہا ہے؟ اگر نہیں پڑھ رہا تو اس کو نہیں یاد کرنا. آپ ایسا کریں، آپ کو نہیں یاد ہوتی دعا، نہیں یاد ہوتی. کیوں نہیں یاد ہوتی؟ اتنی سی دعا ہے بھائی، اسی کو یاد کریں، یہی پڑھیں صلاح کے اندر. تو کہنا آپ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صحیح ہے، میں اس کو وہ نہیں ہوں کہ وہ بھی اللہ کی دعا ہے، رب مجھے اچھی زندگی، لیکن صلاۃ قائم کر رہا ہوں میں، تو میں صلاۃ قائم کرنے والی دعا پڑھوں نا. میں صلاۃ قائم کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ پڑھوں گا میں دعا. اب یہ دیکھیں ایک دعا ہے ان کی، یوسف علیہ السلام جو تھے ان کے والد تھے، اور ساتھ میں ان کے جو بھائی تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی تھی، ویل میں پھینک دیا تھا. وہ ایک کیا کہتے ہیں کنویں میں پھینک دیا تھا. تو ان کو جب پھینک دیا تھا تو اس کے بعد پھر بعد میں آگے جا کے انہیں ریلائزیشن ہوئی، سارا کچھ ہوا. تو ہوا کیا کہ انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا. بھائی غلطی کسی جو ہے آپ اعتراف کر لیں، اصلاح کرنے کے دروازے اللہ کے کھول رکھے. تو سورہ یوسف میں 1297-98 میں یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی دعا ہے جو غلطی کرے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں اپنے ابا سے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے، بے شک ہم ہی خطا کرنے والے ہیں. تو اب ان کے ابا یوسف علیہ السلام کے والد جواب دیتے ہیں، قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. اس یعقوب ان کے نام تھا، اس یعقوب نے کہا میں ان قریب اپنے رب سے تمہاری بخشش چاہوں گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر ایک اور اس آیت کا دو باتیں میں بتانے میں سمجھتا ہوں. ایک تو دیکھیے قرآن مجید میں غلطی ہوئی تھی، ان کے بھائیوں نے ایسے غلطی کی تھی، انہوں نے اعتراف کیا اور اپنے والد سے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہماری مغفرت کے لیے. تو ہم سب میں یہ ایک وہ رواج سسٹم بنا ہوا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو تو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں. مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں، تو میں بھی کہتا ہوں، یہ مت سمجھیں میں مجھ سے ہی کہتے رہے آپ، میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہم سب بھائی ہیں. تو میں نے ایک صاحب تھے، وہ جا رہے تھے وہاں حجرت میں، میں نے کہا آپ میرے لیے دعا کیجیے، انہوں نے میرے لیے دعا کری. اب یہ ہم سب دعا جو کرتے ہیں اس میں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سولو کر رکھا ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں. وہ یہ ہے جب ہم کہتے ہیں ربی، ابراہیم نے کہا ربی جعلنی مقیم، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب مجھے صلاۃ پہ قائم کر دے. لیکن زیادہ تر دعائیں قرآن مجید ہیں ربنا کر کے ہیں، تو کہنے کی ضرورت نہیں، انڈرسٹوڈ انکلوڈڈ ہیں. جیسے میں کہوں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب
ہمارے دل کو ٹیڑھ مت کر دیجو ہدایت آنے کے بعد. تو اس میں اکیلا اپنے لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سب ہم سب شامل ہو گئے اس میں. تو آپ لوگوں نے کہہ دیا آمین, صحیح ہے. تو اس کے معنی یہ یہاں پہ بھی دیکھیے یا ہے تو ان کی دعا, لیکن یہ ہے انا کننا خواتین, تو وہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے کروں گا دعا. تو میرے مطلب انہوں نے کہا تھا ہم نے ہمارے باپ, انہوں نے اپنے کہا اے ہمارے باپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے, بے شک ہم ہی خطا کرنے والے ہیں. تو انہوں نے خطا کی تو وہ پلورل میں کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے یعقوب نے کہا عنقریب میں اپنے رب سے تمہاری بخشش چاہوں گا, بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یعنی ہم ایک دوسرے کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں, لیکن وہ دعا قرآنی آیت ہونی چاہیے. قرآنی آیت جس میں پیغمبر کی دعا ہو, کسی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو, نوح علیہ السلام کی دعا ہو. یعنی ہمیشہ یاد ہے کہ پیغمبر کسی پیغمبر کی دعا ہے, کیونکہ وہ پیغمبر کی دعا ذریعہ بن جاتی ہے آپ کی مغفرت کے لیے. یہ یاد رکھیں آپ, یہ مت سمجھیں کہ میں اپنی کوئی دعا بناؤں. لوگوں نے بنائی بھی بہت ساری دعائیں, مگر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے پیغمبروں کی دعا. پیغمبروں کی دعا سے ذریعہ ہیں, رسولوں کی جتنے رسول ہیں وہ سارے ذریعے ہیں بخشش کے لیے. خالی دعائیں نہیں, سارا عمل کے ساتھ اگر ہے تو بخشش کے لیے وہ ہمارے ذریعہ ہیں. فرقان 25:74 آیت ہے, والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری ازواج ہماری ذریت میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار کر دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یعنی باپ اور اولاد ذریت کو بھی اللہ استعمال کرتا ہے زیادہ تر. قرآن مجید میں باپ ہو گئی, بیویاں ہو گئیں, اولاد ہو گئیں. ایک تو میاں بیوی کے تعلقات کا میں ایک لیکچر دے چکا ہوں, اس میں کس طرح اپنے آپ کو آپ نے صحیح لے کے چلنا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ذریت یعنی اولاد اور باپ, اولاد پیرنٹس, ان میں بھی جو ہے مطلب آپ نے دیکھا دشمنی نظر آئی قرآن کی آیت تو پتہ لگا کہ وہ باپ بیٹے سے دشمنی کر رہا ہے, بیٹا باپ سے دشمنی کر رہا ہے, وہ اس کو کچھ کہہ رہا ہے, ابا بچے کو مشرک کو کیسے سے ان کو مار رہا ہے. تو آپ کو یہ ساری اچھی زندگی یعنی کوشش پوری کرنی ہے, ابا کو اپنے اولاد کے لیے, پھر بیٹا جب بڑا ہو تو اس کو اپنے ماں باپ کے لیے صحیح کرنا ہے. لیکن سب کرنے کے بعد بھی یہ دعا ضرور یاد رکھیں اور پڑھیں, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں والذین یقولون ربنا ہب لنا, اے رب آپ ہم کو گرانٹ کر دیں, آپ ہمیں عطا کر دیں ہمارے لیے من ازواجنا ہماری ازواج یعنی جوڑے, میاں بیوی جوڑے, وذریاتنا اور جو ہماری ذریت ہے, قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک, وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں متقین لوگوں کے لیے امام بنا دے. تو ہمیں یہ ساری محنت کرنے کے بعد آپ کنٹینیوس نان سٹاپ اللہ کی اصولوں پر, آیتوں پر, محکم آیتوں پر عمل کرتے ہوئے اولاد کو میسج بھی دے رہے ہیں, بچے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو کیسے پیش آ رہے ہیں, یہ سب سمجھنے کے بعد بھی آپ کو یہ دعا مانگنی پڑے گی کہ آپ ہمیں گرانٹ کر دیں. یہ ساری ہماری محنت اپنی جگہ ہے, مگر پھر بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا, ہم کو اے رب ہمیں دے دے ہماری ازواج اور ذریت, قرۃ اعین جو ہماری کیا بنے, آنکھوں کی ٹھنڈک, آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کہہ رہے ہیں آپ, وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں متقین لوگوں کے لیے امام بنا دے. تو یہ بتانے کا آخری آیت کا مقصد یہ تھا کہ ساری محنت کرنے کے باوجود اور حقیقت اور جینون محنت, یہ نہیں کہ دکھاوے کی محنت یا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی محنت, جینون محنت کرنے کے بعد آپ کو یہ دعا یاد رکھنی ہے کہ اے رب تو ہی, آپ ہی گرانٹ کر سکتے ہیں ہم کو ہماری ازواج ہماری ذریت جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یعنی ہمارا گھر کا ماحول شوہر کا بیوی کے ساتھ, بیوی کا شوہر کے ساتھ اور اولاد, ان سب میں ایک ہارمونی ہو. جیسے ابراہیم علیہ السلام بہترین مثال ہیں, ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی نیکوکار, قرآن میں ایک بیوی ہیں, دو بیوی نہیں ہیں, ایک بیوی نیکوکار. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام پیغمبر, اسحاق علیہ السلام پیغمبر, یعقوب علیہ السلام پیغمبر, یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے پیغمبر. یہ پوری ایک فیملی ہے جس کو اللہ کہتا ہے اہل البیت سورہ ہود کے اندر. یہ ہے, اور دوسرے بھی ہیں, مگر جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹا کانٹرڈکشن بھی دکھا دیا, اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کانٹرڈکشن, لیکن ان کی اپنی فیملی جو تھی وہ صحیح تھی. ابراہیم علیہ السلام نیکوکار پیغمبر اللہ کے, پھر ان کی بیوی نیکوکار, پھر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, پھر اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام, اور جو ان کے بھائی تھے, اور وہ ان بھائیوں نے بھی معافی مانگ لی.
جو غلطی کر بیٹھے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کا آپ کا گھر کا ماحول ہو ایمان والے, ہم سب ہو, اگر اس میں اگر فرض کریے آپ نے پوری اپنی محنت کی, چاہے بیٹا ہو یا باپ ہو, پوری سب کی کوتاہی نہیں کی, سب کچھ ہوا, لیکن اگر پھر بھی کوئی اگر نہیں مان رہا ہے تو پھر اللہ کے لیے آپ نے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ. اور پھر وہ دعا نوح علیہ السلام کی یاد رکھیں, ابراہیم السلام کی دیکھ لیں, رزلٹ آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ اللہ کے آگے آپ کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں, سر تسلیم خم کرتے ہیں. اس کے ساتھ میں لیکچر ختم کرتا ہوں, سوال جواب آپ کو شروع کرتے ہیں.